محترم جناب آصف صاحب لاہور، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.net پر یاد فرمایا. آپ نے کئی سوال کیے. آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت. تو دیکھیے، داڑھی رکھنا ہمارے علماء نے واجب قرار دیا کہ یہ واجب. داڑھی سے متعلق جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور جو آثار ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کو واجب کہا جائے، اور یہی علماء کرام نے واجب قرار دیا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح میں اسے واجب قرار دیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں بلکہ خاص داڑھی کے مسئلے پر ایک کتاب آپ نے تحریر فرمائی اور اس میں بھی داڑھی کو واجب قرار دیا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی واجب کو سنت کہہ دیا جاتا ہے، یعنی سنت تو عرف میں کہا جاتا ہے اور حقیقت میں اس کا حکم جو ہے وہ واجب کا. مثال کے طور پر ہم اور آپ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے تو یہ قربانی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نہ کرے تو سب گناہگار ہوگا، جو کرے تو یقیناً بہت بڑا ثواب پائے گا. اور عموماً آپ جانتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کرنا واجب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے سوال کیا. آپ نے یہ کہا کما اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ قالا سنت ابیکم ابراہیم. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونے کے اعتبار سے اسے سنت کہا جاتا ہے، لیکن یہ یعنی قربانی واجب. اسی طریقے سے عموماً مشہور ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے، لیکن حقیقت میں داڑھی کا رکھنا واجب ہے. کوئی شخص اگر داڑھی نہ رکھے تو وہ ترک واجب کا گنہگار ہوگا. دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام میں فرقہ پرستی صحیح ہے یا غلط. تو دیکھیے، اسلام تو ایک ہے، ایک مذہب ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی، ایک قرآن مجید فرقان حمید، اور ایک پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک گویا دین. اقبال نے بڑے پتے کی کہی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یقیناً یہ ایک اسلامی نظریہ تھا، ایک اسلامی مذہب تھا جو چلا آ رہا. اس میں سب سے پہلا فرقہ جس نے جنم دیا وہ منافقین، اور منافقین کے آنے کے بعد جس طرح ادوار گزرتے رہے، نئے نئے فرقے اس میں آتے رہے، نئے نئے چولے بدلتے رہے اور آتے رہے. مخبر اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع پہلے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرما دی. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن میں 72 جو ہیں وہ ناری ہوں گے اور ایک فرقہ یا ایک جماعت ناجی ہوگی. یعنی جو 73 فرقے ہوں گے اس میں 72 کے لیے فرمایا کہ یہ 72 جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، یعنی ایک جماعت جنتی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بر وقت یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی طبقہ یا فرقہ یا جماعت کون؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہی دہن سے اس کا معیار بیان فرما دیا. آپ نے ارشاد فرما وہ فرقہ، وہ جماعت جو حق پر ہے، جو جنتی ہے، وہ میری اور میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت پر عمل کرے. اسی لیے اس طبقے کو، اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کا نام دیا جاتا. آپ نے تیسرا سوال یہ کیا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مد مقابل جنگ میں کوئی عالم بھی تھے یا نہیں، اور کیا اس زمانے میں کسی عالم نے باغی قرار دیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو؟ تو اطلاع عرض ہے کہ اگر آپ امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو معرکہ یزید کا ہوا اس کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً یزید جو تھا وہ بھی عالم تھا، عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی پڑھا لکھا تھا، اسی طرح عمر بن سعد یہ بھی پڑھا لکھا تھا. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی علم جاننے والا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مد مقابل آ جائے تو معاذ اللہ امام حسین کو باغی اور اس سے حق پر قرار دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا کسی عالم نے امام حسین کو باغی قرار دیا؟ اطلاع عرض ہے کہ کسی سنی عالم نے تو نہیں، بلکہ ہمارے یہاں ایک طبقہ مسلمانوں میں اس فرقے کا نام ہے ناصبی فرقہ. یہ ناصبی فرقہ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ بنی امیہ کی حمایت کرتا ہے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکذیب کرتا ہے.
یہ فرقہ وہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ باغی قرار دیتا ہے اور یزید کی اقدام اور یزید کی حکومت کو صحیح قرار دیتا ہے، جو بجا طور پر اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ آپ کی شہادت سے نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار صدمہ ہوا اور پوری امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کربلا جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان